سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر پاکستان کے بہت نامور دانشور عالم دین محسن فکر و دانش، میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں، محسن فکر و دانش ڈاکٹر آیت اللہ سید محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اصولی مباحث پر گفتگو کی تھی جس کا تعلق حدیث اور اصول حدیث سے تھا۔ ہمارے دوستوں نے اس کو بہت پسند کیا، تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک بار پھر تکلیف دی ہے، اور میں بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ ہم نے جب ان سے درخواست کی تو انہوں نے بہت خوش دلی کے ساتھ اس درخواست کو قبول فرمایا، اور مصروف ترین جو آپ کی زندگی ہے اس میں سے آپ نے کچھ وقت نکالا ہمارے لیے، اور میں کوشش کروں گا آج اس گلستان فکر و دانش اور علم و معرفت سے کچھ مزید پھول چن کر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں۔ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، صحت میں، آپ کی توفیقات میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جیسے صاحب دانش، صاحب علم، جنہوں نے پوری زندگی پڑھنے، پڑھانے، غور و فکر، تدبر میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور جب گھرانہ بھی مذہبی اور علمی گھرانہ ہو تو بچہ جو ہے جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس متعلقہ فیلڈ سے متعلق چیزیں اس کو وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ کافی طویل ایک عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاہی میں، تو یہ میری خوش قسمتی ہے، ہمارے سامعین کی، ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا جس میں سے کچھ کا تعلق فقہ اور اصول فقہ سے ہیں، اور کچھ سوالات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ہاں جو اہل الحدیث اور اہل الرائے، یا اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے، یا ہم جس کو اہل تشیع کے ہاں اخباری اور اصولی مکتب کہا جاتا ہے، ان کے درمیان بنیادی اختلافات سے متعلق۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں جس کو ہم فقہ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر آسان لفظوں میں وہ ہے کیا، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا۔ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کے معنی سمجھ حاصل کرنے کے، تفقہ کے معنی سمجھ حاصل کرنے کے، اور یہ سورہ توبہ میں قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ ایک گروہ کے لیے کہ تم میں سے بھی گروہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ وہ جائے اور تفقہ حاصل کرے اور پھر تفقہ حاصل کر کے پھر واپس آئے اور لوگوں کو گویا کہ ڈرائے یا لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرے۔ بنیادی طور کے اوپر ایسا ہے کہ ایک فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عالم میں اور ایک مثلا قرآن مجید کی یا کسی اس کی سی ڈی میں، سی ڈی میں آپ ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ محفوظ کر لیتے ہیں، سافٹ ویئر بن جاتا ہے، لیکن اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ دین کی سمجھ کا تعلق انسان کے علم سے اور اس کے غور و فکر سے ہے کہ وہ اسے اپنے لے کر آگے چلے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو احکام بتا رہے تھے، تو اس میں دو الفاظ قرآن نے، آپ نے موضوع چھوڑا ہے تو عرض کریں کہ دو الفاظ خاص طور پہ استعمال ہوئے، یسألونک اور یستفتونک، کہ وہ تم سے استفتاء کرتے ہیں اور وہ تم سے پوچھتے ہیں، یسألونک وہ تم سے پوچھتے ہیں۔ دونوں کے معنی میں فرق یہ ہے کہ پوچھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم پوچھیں کسی بات کو، یہ عام لفظ ہے۔ استفتاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں خبر کا چاہنا، خبر پوچھنا، استفتاء کا استفتاء کا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مفتی جو ہے، جو جس سے استفتاء کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی خبروں سے
میں محدود رکھتا ہے۔ یسألونک کے تو معنی یہ ہے کہ آپ عام آدمی سے بھی کچھ پوچھ لیے تو اس کے نزدیک جو اس کا جواب ہوگا وہ دے دے گا، لیکن استفتاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوچھیں کہ اس بارے میں علم شرعی کیا کہتا ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کی جواب دیتے تھے، ایسے استفتاءات کا جواب دیتے تھے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوا کرتی تھی اس وقت تک تو آپ انتظار کرنے کو کہتے تھے، جب وہ خبر آ جاتی تھی تو اس سے باخبر کر دیتے۔ یہ اصل میں استفتاء جو ہے وہ یہ ہے، اور مفتی کا فتویٰ دینا اس طرح سے ہے۔ تو پہلے فقیہ اور پہلے مفتی اور پہلے وہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں تو اللہ تم سے کلالہ کے بارے میں بالکل، تو وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی وہ تمہیں خبر دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اس بارے میں حکم شرعی کیا ہے، اور وہ رسول کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اچھا، اب یہ بنیادی طور پہ ہوا کہ احکام آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ابلاغ کرتے رہے۔ یسألونک میں یہ ہے کہ آپ مسئلے کا جواب دیتے رہے، وہ بھی وہی الہی کا تابع تھا، اور آپ اسی صورت سے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے خبر دیتے رہے، یہ استفتاء کا محل تھا۔ اور اس کی جو حجیت تھی، پہلی بات تھی کہ اس کی حجیت ظواہر پر تھی، صحیح، یعنی اہل عرب اس لفظ کے یا اس جملے کے جو معنی سمجھتے ہیں، اللہ یہ کہ وہ اصطلاحاً استعمال ہوا ہو، جیسے صلاۃ کی لفظ ہے جی، یصلی، صلاح، یہ سارا اس میں اصل معنی اس کے اعضاء کو ہلانے کے ہیں، صحیح، یہی ان میں یہودی میں رائج تھا، لیکن صلاۃ کے ایک تشریعی معنی، شرعی معنی جو تھے وہ متعین ہوئے۔ ایک ہے تو قضائی ہے جس کو صلاۃ کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈومین ہے کہ نماز کیسے پڑھ کے دکھانی ہے، حکم وہ اللہ کا انہوں نے پہنچا دیا، اور پھر پڑھنا کیسے وہ ان کو پڑھ کے دکھانا ہے۔ تو وہ گویا کہ عمل بھی اس استفتاء کا اور اس فتوے کا اور اس سوال کے جواب کا جو فقہ کا عمل ہے، تو حضور کا جو عمل ہے وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہو گیا۔ اب اگر اس ٹریڈیشن کو ہم آگے لے کے چلیں تو اس میں یہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری باتوں کا جو بھی سوالات کیے جاتے تھے جواب دیتے تھے، اور خود آپ اپنی طرف سے بہت ساری وضاحتیں لوگوں کو دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ روزے کا معاملہ دیکھ لیں، جیسے مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ رات کو کالا اور سفید دھاگا لے کے لیٹ گیا اور دیکھتے رہے کہ خیط ابیض جو ہے وہ خیط اسود سے کیسے جدا ہوتا ہے، کب؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی جو سفید دھاگا ہے، گویا سفیدی ہے، وہ رات کی تاریکی سے کب جدا ہوتی ہے، وہ فجر کا وقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا فرمایا کرتے تھے، اس کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ تو یہ فقہ کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو معاملہ چلتا ہے، اس میں ایک بات جس پہ گفتگو نہیں کی جاتی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد فقہ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا قانون کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ یہ ایک نہیں اس کو کہیں گے؟ یہ ایک نہیں۔ اچھا، ہم اس کو ایک سمجھتے تھے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے جو ادا ہوا جی، وہ امتی کے لیے قانون، بالکل، ہاں، یہ وہ کیونکہ واجب الاطاعت ہے۔ صحیح صحیح۔ غیر رسول واجب الاطاعت نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کو ہی آگے نقل نہ کرے۔ اسی لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم آیا ہے، 2 دفعہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول آیا ہے، اطیعوا کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔
کیونکہ وہ اطاعت بالذات ہے، رسول کی بھی اللہ کی بھی، اور وہ اولی الامر منکم میں اطاعت کی بات نہیں آئی، وہ عطف کرتا ہے، معطوف ہے پچھلے جملے کے اوپر کہ اگر وہ اطاعت اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق ہوگی تو اطاعت ہوگی، حکم اس حکم کی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت قائم ہو گئی، جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اس کی ضروریات اور اس کا انٹریکشن دوسری سویلائزیشن سے وہ مختلف ہو گیا۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کو لا کی زبان میں کوئرسو پاور کہا جاتا ہے، تو ان کو بطور نبی کے حاصل تھی اس کا نفاذ کرنا، کسی دوسرے کو یہ پاور حاصل نہیں تھی کہ اس کی اطاعت نہ کرنے سے انسان دار اسلام سے نکل جائے۔ لہذا جو حکومت وقت ہے جو بھی رہی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے احکام کو نافذ کرے، قوت نافذہ اس کے پاس ہو۔ تو چنانچہ یہ صرف نقل نصوص نہیں تھا اس دور میں، بلکہ یہ اب قانون کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا جن چیزوں سے رسول اللہ کی زندگی میں واسطہ نہیں پڑا تھا۔ عراق کی طرف گئے، ایران کو فتح کیا، اس کے علاوہ روم کی طرف گئے، وہ کیا، تو وہاں کی مصر کی طرف، تو وہاں خود قوانین نافذ تھے، اور جو قومیں تھیں وہ قوانین کے اوپر عمل کر رہی تھیں۔ تو مسلمانوں کے پاس تو ایس سچ قانون کی کوئی کتاب تھی نہیں، صحیح، اس لیے ان کو قرآن مجید کو بحیثیت انسٹیٹیوٹ، یعنی قرآن ایک لا کی بک کے، قانون کی کتاب کے، اور حکام وقت کو، جن کو آپ خلیفہ ایک اس میں کہہ لیں پہلے فیز میں، دوسرے فیز میں وہ امی حکمران ہو گئے، تیسرے میں وہ عباسی حکمران ہو گئے، اور تو ان کو قوت نافذہ کی ضرورت تھی۔ تو اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حضور کے بعد، وہ بنیادی طور پہ فقہ سچ کی نہیں ہوئی، بلکہ وہ قانون کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو ان علاقوں کے جو ملکی اور معاشرتی اوضاع تھے ان کو سامنے رکھ کے، اور جو ذخیرہ قرآن اور حدیث کا موجود تھا اس کو سامنے رکھ کے ان صورتوں کا جواب دیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر لا کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہے، فقہ لا میں تبدیل ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن بیچ میں ہمیں جو شخصیات ہمیں ملتی ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ کی بات کریں گے، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ قاضی بن جائیے۔ عباسی دور میں ان پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ قاضی بن جائیں، قاضی قضات بناتے تھے جسٹس، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بنوں۔ امام مالک کو دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو کتاب الموطا ہے اس کو مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں ٹانگ دیتے ہیں اور لوگ اس کے مطابق عمل کریں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کو ایک اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا، یہ میں نے اپنی سمجھ اور اس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ لکھی۔ یہ امام ابو حنیفہ کا۔ امام شافعی کو دیکھیں، ان کے وہاں شافعی لٹریچر کا آپ مطالعہ کریں تو خاص امام شافعی کے وہاں قول قدیم اور قول جدید کی بحث ملے گی آپ کو، یعنی امام شافعی کا آپ کو کسی بارے میں کم امور ہیں جن کے بارے میں ایک فتویٰ ہے، ورنہ قول قدیم اور قول جدید۔ قول قدیم کیا ہے؟ قول قدیم یہ ہے کہ جب تک وہ امام مالک سے نہیں ملی، اچھا، اور ان کی خدمت میں بیٹھ کے انہوں نے حدیث کا اور اس کا علم نہیں حاصل کیا اس طرح سے، ٹھیک ہے، اور مدینے کے فقہ کہہ لیں اس کو ایبزارب نہیں کیا، اس سے پہلے جو ان کا فتویٰ تھا وہ قول قدیم کہلاتا ہے، صحیح، اور اس کے بعد اس میں کافی تبدیلی آئی جو قول جدید کہلاتا ہے۔ اور فقہ شافعی کا اب جو فتویٰ سمجھا جاتا ہے وہ قول قدیم نہیں سمجھا جاتا، قول جدید ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو قول قدیم میں بھی ویسی ہی ہیں
اور بعد میں جو ان کے شاگرد تھے امام مزنی وغیرہ یہ سب، ان کا وہ لٹریچر لے کے وہ پھر خاص طور پہ ان کا جو کتاب الام ہے، کتاب الام کہنا چاہیے کہ تاریخ فقہ کی اور فقہ کی پہلی کتاب ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جس طرح سے فقہا کے پاس جا کے فقہا سے مل کر جس طرح سے قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، احادیث کے تفقہ کے بارے میں جس طرح سے، یا لوگوں کے جو اپنے اپنے مکتب تھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، ان سے جس طرح سے بحثیں کی ہیں، وہ سب کتاب الام کا پارٹ ہے۔ تو اس طرح سے کتاب الام جو ہے وہ ہمیں ایک پکچر دیتی ہے کہ فقہ جو تھی وہ کس طرح سے مختلف اطراف و جوانب سے ڈیولپ ہو رہی تھی، اور کس طرح اس میں نئی آراء جو تھی وہ آ رہی تھی۔ یہاں پہ پہنچ کے ایک تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی یہ آتی ہے کہ امام شافعی کے جو شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، وہ بنیادی طور پہ فقی نہیں تھے بلکہ محدث تھے، اور انہوں نے 40,000 کی احادیث جو تھی مسند امام احمد بن حنبل میں انہوں نے جمع کی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان کی تاریخ میں ملتا ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، کہ امام شافعی سے جب وہ جدا ہونے لگے تو امام شافعی نے کہا کہ دیکھو تمہیں بہت حدیثیں یاد اور تم حدیث کے بہت بڑے ناقد ہو، تم جا رہے ہو، اگر میرے فتوے کے مقابلے میں تمہیں کوئی صحیح حدیث ملے تو اس کو لے لینا، میرے فتوے کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور مجھے بھی اس حدیث کی اطلاع، کیوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنیادی طور کے اوپر ہمارا تفقہ، اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اصول الفقہ میں پہلی کتاب بھی الرسالہ کے نام سے امام شافعی نے لکھی ہے، تو اصول استنباط کیا ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، ان کو انہوں نے اپنی فکر سے اس کو ایجاد کیا، بنایا، سب کیا۔ لیکن وہ یہ جانتے تھے، اور یہ بات کو باور کروا رہے تھے اس بات کو، کہ دین کا جو اصل ہے وہ بنیادی طور پر وہ قرآن اور سنت ہی ہے۔ اس میں اب آپ شاید سوچ رہے ہوں یا ہمارے ناظرین سوچیں کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کرنے والا تھا اور ان کی ٹریڈیشن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کے وہاں فقہ جو ہے وہ بطور فقہ کے ڈیولپ ہوئی ہے، حدیث بطور حدیث کے ڈیولپ ہوئی ہے، بطور قانون کے ڈیولپ نہیں ہوئی۔ ائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد، اچھا ٹھیک ہے نا، مکتب امامیہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کیونکہ حاکم نہیں رہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ حاکم نہیں رہے تو جو حکومت کی اور لا کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کو درپیش نہیں تھیں، وہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس کی مثال ہم کیسے دیتے ہیں، اس کی مثال ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کی نالج اس میں بہت ہے، پر اس کی میڈیکل سائنس میں بہت ہے، پڑھتا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص اپنا مسئلہ، اپنے کسی عزیز کا مسئلہ تفصیل سے جو پیچیدہ ہو، مرض بیان کرے، تو وہ کہے گا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں پوچھ کے کچھ معلوم کر کے کچھ ہو کر کے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کلینک میں چلا جائے تو ڈاکٹر کے پاس دو وہ ہیں کہ وہ اس کو ڈائگنوز کرے، خود علاج نہیں کر سکتا تو وہ اسے کسی دوسرے کے پاس ریفر کر دے کہ فلاں کے پاس۔ مفتی کا بھی یہی مسئلہ ہے، مفتی کا مسئلہ یہ کہ آپ فتویٰ پوچھنے جائیں، وہ کہے گا کہ آپ 2-4 دن کے بعد آ کے جواب لے جائیں گے، کیونکہ وہ نبی یا وہ ہونے کا تو دعویٰ نہیں کرتا، اور وہ پھر دیکھ کر کہ گزشتہ لوگوں نے کیا فتویٰ دیے یا اپنے اساتذہ سے پوچھ کے پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے، جواب دیتا ہے جائز ناجائز، کیا ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی صورت سے جب لیگل کنڈیشنز آ جاتی ہیں، اسی لیے جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے وہاں ہر فقہ چاروں میں سے
ہر فقہ مختلف طرح ڈیولپ ہوئی ہے، اور جو قاضی بنے ان کے وہاں علیحدہ طرح ڈیولپ ہوئی ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ جو منصب قضا پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسئلہ آیا ہے، دونوں طرف کے گواہ ہیں، شہادتیں وہ ہیں، اگر وہ ہے تو اس کو وہاں فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کیا ہے کیا ہے۔ بالکل۔ مفتی کے وہاں یہ کمپلسری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو کیونکہ حکومت نہیں ملی کہ ان کے لیے اس کے مطابق لیگل کنڈیشنز کے مطابق ان کو فیصلے دینا پڑتے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی احادیث کا جز بھی نہیں ہے اور نہ وہ منقول ہے۔ تو وہاں شریعت جو ہے وہ بطور شریعت ٹرکل ڈاؤن ہو کے آتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ صحیح۔ بطور قانون کے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو لے لیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے لیں، جن کو بہت کم وقت ملا اس بات کا کہ لوگ ان سے سوال کر کے اپنے جواب لے سکیں بنسبت حضرت علی علیہ السلام، کیونکہ صحابہ کے عہد میں بھی ان سے پوچھا جاتا تھا، خود صحابہ ان سے پوچھتے تھے، اور پھر ان کی 4 سال 4.25 سال ان کی حکومت رہی، 4.5 سال، تو اس دوران بھی ظاہر ہے انہوں نے فیصلے بھی کیے، سب کیے، لیکن امام حسن امام حسین علیہ السلام کو یہ موقع نہیں ملا۔ صحیح۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو مدینہ کے 7 بڑے فقہا کہلاتے ہیں ان میں سے ایک تھے، لیکن زہری وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ مدون ہیں کیونکہ ان کی فقہی ان کی قانونی حیثیت تھی۔ صحیح۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو وہ ہیں وہ مرتب نہیں ہوئی، صحیح، یعنی اہل سنت کے وہاں یہ مرتب نہیں ہوئی، خود ہمارے وہاں بھی مرتب نہیں، کیونکہ وہ نقلی نہیں ہوا زیادہ۔ صحیح۔ شیخ عزیز اللہ اطاردی نے 2 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں اس کو ان کی احادیث کو شائع کیا ہے، لیکن اس میں بیشتر حصہ آپ کی دعاؤں کا، مناجاتوں کا۔ بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جیسے امام باقر علیہ السلام کی احادیث کی 7 جلدیں ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی 22 جلدیں ہیں۔ اس طرح سے آگے چلیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 3 جلدیں ہیں، امام رضا علیہ السلام کی 2 ضخیم جلدیں ہیں۔ کیوں شاید زیادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ولی عہد کے اس میں کہنا چاہیے کہ ایک پریٹیکسٹ میں ان کو لے جا کے خراسان میں گویا بند کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے امام نے خط میں جواب بھی دیا ہے اپنے متبعین کو کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں یہاں آزاد نہیں ہوں، میرے اوپر جو خادم کی حیثیت سے لوگ مقرر کیے ہیں وہی جاسوس ہیں، تو میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے امام رضا علیہ السلام بظاہر ولی عہد تھے، لیکن ان سے بھی بہت کم منقول ہے۔ صحیح۔ اب بات کے ائمہ تو گویا سامرا میں قید کر دیے گئے، تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی جلدوں میں ان کے وہ ہیں، لیکن جو پوچھا گیا اس کا آپ نے جواب دیا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ فقہیں جو تھیں حنفی ہو، اب حنفی فقہ کو دیکھ لیں، ان کے جو شاگرد امام ابو حنیفہ کے امام ابو یوسف، وہ قاضی قضات تھے، گویا فقہ اس میں رائج رہی، نافذ رہی۔ اسی طرح سے مالکی فقہ نافذ رہی ہے، تونس وغیرہ میں، ادھر شافعی فقہ جو ہے وہ نافذ رہی ہے۔ فقہ جعفریہ یا ائمہ کے زمانے کی فقہ جو ہے وہ کہیں نافذ نہیں رہی، اس لیے اس کا ڈیولپمنٹ قانون کے طور پہ نہیں ہوا، شریعت کے طور پہ، اس کے طور پہ ہوا ہے۔ بہت زبردست۔